الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم۔ تو فلما فصل، پس جب جدا ہوئے، فصل کہتے ہیں نا، جدائی ہوئی یعنی نکلے اپنی جگہ سے، طالوت بالجنود اپنی افواج کے ساتھ، قال تو فرمایا اپنی فوجوں کو ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں راستے میں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ نہر جو چلنے والا پانی ہے اس کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی، ایک ندی ہوگی۔ فمن شرب منہ، جس نے پیا اس میں سے، فلیس منی، تو وہ میرا نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، جس نے نہیں چکھا اس میں سے، فإنہ منی، تو بے شک وہ میرا ہے، الا مگر من اغترف، جس نے چلو برا، من اغترف چلو برا ہاتھ سے، غرفتاً ایک چلو، بیدہ ہی اپنے ہاتھ سے، چلو بھی ایک ہی چلو، یعنی ایک بار ہاتھ سے اس کو پانی پیا بس۔ فشربوا منہ، پس پیا انہوں نے اس ندی سے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے وہ تھے ان میں سے جنہوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ، پس جب بڑا وہ اس سے، یعنی جب تجاوز کیا، اس کو کراس کیا، ہوا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، ندی پار کرنے کے بعد، قالوا، تو جنہوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے اندر آج جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن ان لوگوں نے جو یہ یقین کرتے تھے کہ وہ اللہ سے ایک دن ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا تھوڑی جماعت غالب آتی ہے زیادہ جماعت پر اللہ کے حکم سے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں کو مغلوب کر کے رکھ دیتی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب ظاہر ہوئے وہ جالوت کے لیے، آمنا سامنا وہ، یہ تو راستے کا واقعہ ہو گیا، اس پہ ہم دوبارہ پیچھے جو ہے نا بحث کریں گے، پہلے ترجمہ دیکھ لیں تاکہ پورا ایک نقشہ سامنے آ جائے۔ جب ظاہر ہوئے، برزو آمنے سامنے ہونا، لجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا اس کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے دعا کی، کس نے؟ طالوت اور اس کے لشکر نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر انڈیل دے، افرغ علینا صبراً، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، یعنی جتنا صبر بھی ہے وہ ہمارے اوپر آئی ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، پس شکست دی انہوں نے ان کو، یعنی طالوت اور اس کے لشکر نے شکست دی جالوت اور اس کے لشکر کو، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ وقتل داود جالوتا، اور مار ڈالا داود نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے عطا کی اس داود کو حکومت بھی اور حکمت بھی، یعنی بادشاہت بھی اور نبوت بھی، وعلمہ مما یشاء، اور سکھلایا ان کو
مما اس میں سے جو یشاء چاہا اس اللہ نے سکھانا، ولولا اور اگر ایسا نہ ہوتا، دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کہ اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ فرماتا، نہ ہٹاتا، لفسدت الارض تو زمین خراب ہو جاتی، فساد بھر جاتا زمین میں، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں پر، جہان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، پڑھتے ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے اے نبی ٹھیک ٹھیک، بالحق حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو آپ نے ترجمے سے اندازہ لگایا کہ اس میں چند واقعات رونما ہوئے۔ پہلے تو ان کی چنی اور چنا ہوئی، اور جب وہ باتیں ختم ہوئیں تو ایک لشکر جرار ان کے سامنے ان کے ساتھ اکٹھا ہو گیا طالوت کے ساتھ۔ پہلے تو ان کے سرداری پہ اعتراض تھا ان کو کہ ہم ان کو نہیں مانتے، تو تابوت سکینہ آیا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے اور علم اور جسم میں اس کو طاقت اور توانائی بخشی ہے، لہٰذا اس پر اعتماد کرو اور آگے بڑھو۔ تو پھر وہ بادل نخاستہ تیار ہو گئے، اور پھر اب ٹیسٹنگ شروع ہوئی، آزمائش ہوئی۔ اور آزمائش کیا تھی کہ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، تو فرمایا کہ دیکھو تم نکلے تو ہو لیکن اس نہر کا پانی نہیں پینا، جو آدمی پانی پیے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ گویا ان کے صبر کا اور ان کی یقین کا امتحان تھا کہ اللہ کے راستے میں اگر نکلتا ہے آدمی تو کیا وہ اپنی خواہش کو چھوڑنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ سکتا بھی ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ آزمائش ان پر آئی، تو ظاہر ایک لمبا سفر تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سمویل نے اور طالوت نے فرمایا تھا لوگوں کو کہ میرے ساتھ وہ نکلے لڑنے کے لیے کہ جو شادی کے چکر میں نہ ہو، کاروبار کے چکر میں نہ ہو، جس نے یا تو فتح یا شہادت تیسری کسی چیز پہ راضی نہ ہو، جس کو پیچھے کا خیال ہے وہ پیچھے رہ جائے، ہمارے ساتھ نہ چلے۔ تو کہتے ہیں 80,000 کا لشکر ان کے ساتھ تیار ہوا۔ بعض کتابوں میں اس سے بھی زیادہ کا ذکر ہے واللہ عالم، لیکن بڑا لشکر تھا مطلب یہ۔ تو اس سب لشکر کو جب دیکھا تو ظاہر ہے کہ جس وقت ایک امبو جمع ہو جاتا ہے تو رنگ رنگ کے لوگ اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پہلے شروع میں جوش بھی ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، دعوے تو ہوتے ہیں۔ تو اب اس دعوے پر آزمائش کی سند لگانے کے لیے راستے میں نہر آئی، اس کو نہر اردن کہتے ہیں، جورڈن کے بیچ میں، سنا ہے آج کل بھی یہ موجود ہے۔ تو پیغمبر طالوت نے کہا پیغمبر کے کہنے پر کہ پانی نہیں پینا اس کا، تو اب اگر پینا ہی پڑ جائے تو ایک ہاتھ کے ایک چلو سے پانی پی لو، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جس وقت یہ وہاں پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے، اور پانی جب کسی سے منع کر دیا جائے تو اور زیادہ پھر آدمی کو اس پر ہو جاتا ہے نا، تو کہ منع ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے۔ تو وہاں پہنچتی ہی انہوں نے جو ہے نا منہ کو پانی کے ساتھ جو ہے نا منہ لگایا اور پینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اتنا پیا کہ وہ جو ہے نا بالکل نڈال ہو گئے، پی گئے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو وہیں رہ گئے، انہوں نے ندی کراس ہی نہیں کی۔ اور جس وقت ندی کراس کر کے ادھر پہنچے تو سنا ہے کہ صرف 6,000 رہ گئے تھے، اور ان میں سے بھی جنہوں نے زیادہ پی لیا تھا، تھوڑا سا ایک چلو سے زیادہ پیا تھا، تو وہ بھی کہنے لگے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ تو علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ آخر میں جو ثابت قدم رہنے والے تھے اپنے قول پر، ان کی تعداد وہی تھی جو بدر میں نکلنے والوں کی تھی، 313 تھے۔ 313 کے برابر رہ گئے کہ جنہوں نے پانی بھی نہیں پیا، ایک چلو برابر بھی پانی نہیں پیا۔ یعنی ہم ثابت قدم رہیں گے اور اپنی جان یا تو لگا لیں گے یا اللہ تعالی ہمیں فتح دے گا، واپس نہیں آئیں گے۔ جو آپ ہمارے اوپر لگاتے ہیں ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو یہ 313 تھے، اصحاب بدر کی مقدار کے مطابق تھی ان کی تعداد۔ تو اب ظاہر ہے کہ کہاں 313، اور اس کے مقابلے میں جالوت کا جو لشکر تھا وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3 لاکھ آدمی تھے اس میں، ایک روایت میں 3 لاکھ ہے، بعض روایتوں میں 1 لاکھ ہے، بعض میں 3 ہے، یہ 2 میں نے پڑھی ہیں واللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ بات تھی کہ وہ بہت جنگجو بھی تھا، سامان بھی اس کے پاس بہت تھا، اور وہ بہت بڑا لڑاکا تھا، ڈرتے تھے لوگ اس کے آمنا سامنا کرنے سے۔ تو اب 313 کا اور اتنے بڑے لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ بالکل آپ دیکھیں نا کہ بدر میں جو کچھ ہو رہا تھا، تو 313 مسلمان تھے اور کفار کتنے تھے؟
1000 تھے. ظاہر ہے کہ اگر اس کا آپ ریشو نکالیں تو کتنی بنتی ہے. تو جو ان کے لیے کیا ہوا، جس وقت وہاں پہنچے تھے تو پانی نہیں تھا میدان بدر میں، پانی کی کمی تھی، کفار نے اچھی جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو جنگ کے لیے لے کر نکلے ہی نہیں تھے. وہاں تو یہ تھا کہ احدی الطائفتین انہا لکم، 2 قافلے ہیں ان میں سے ایک تمہارے لیے ہے. ایک قافلہ جو شام سے مال غنیمت لے کے آ رہا تھا، تو مسلمان تو اس کو روکنے کے لیے نکلے تھے. راستے میں جب پتہ چلا کہ جی ادھر وہ تو نکل گیا ہے قافلہ، اور اس کی جگہ پر مکے سے بڑا قافلہ آ رہا ہے جو جنگجوؤں کا قافلہ ہے، 1000 آدمی ہیں اس میں لڑائی کے لیے. تو اب اس موقع پر راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا صحابہ سے. اب ظاہر ہے کہ مہاجرین اور انصار دونوں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے. صورتحال جو ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ اچانک صورتحال کا بدل جانا. تو صورتحال بدلی جب، تو ظاہر ہے کہ مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ جو حکم دیں گے ہم وہ کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی، یہ سارے مہاجرین تھے، مکہ سے آنے والے لوگ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں نہیں شریک ہوئے تھے نا؟ کس میں؟ اس میں بدر میں. ہاں وہ شریک ہوئے تھے، پھر ان کو واپس بھیجا تھا. تو بہرحال یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے، ہو سکتا ہے اس موقع پہ نہ موجود ہوں، لیکن بہرحال انصار مہاجرین کی بڑی تعداد اس موقع پہ موجود تھی. ظاہر کو ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انصار کچھ کہیں، کیونکہ مدینے سے جب ہم نکلے تھے تو اس وجہ سے نکلے تھے کہ ہم اس قافلے کو پکڑیں گے. تو اب ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ مدینے پر جو ہے نا کوئی حملہ ہوگا تو ہم ساتھ مل کر لڑائی کریں گے. تو اب تو مدینے سے باہر نکل آئے ہیں اور صورتحال کچھ اور طرز اختیار کر گئی ہے. تو انصار میں سے پھر حضرت مہاجرین میں سے تو حضرت کیا نام ہے ان کا، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم جو ہے نا آپ کے جو ہے اشارے پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے. آپ کہیں گے تو ہم برق الغماد تک چلے جائیں گے، یمن کی بارڈر تک لڑتے ہوئے چلے جائیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بولے. تو پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو خزرج کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر تقریر کی کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جو ہے نا لڑائی کرے. آپ اگر آپ ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، سامنے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، زمین پہ بھی لڑیں گے، اور آگ کے سمندر میں ہمیں کود جانا پڑا یا پانی کے سمندروں میں کود کے لڑنا پڑا تو ہم آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہوئی. تو پھر آپ نے بدر کا موقع جو ہے وہاں پہ پہنچے تو کفار سے پہلے سے آ کر وہاں قبضہ کر چکے تھے اچھی جگہ پر، پانی بھی نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیں نا کہ پانی کیسے ہوتا. وہ ایک صحرا ہے جہاں رہتے ہی رہتے، آج کی کوئی روڈ تو ہے نہیں ہے، تو وہی پانی ہے جو ساتھ لے کے آئے ہیں. اور پھر اللہ نے وہاں پر مسلمانوں پر انعام کیا. یہ 313 آدمی تھے اور 2 آپ پڑھتے ہیں نا 2 تلواریں تھیں اور 4 چیزیں تھیں ایسی. تو یار یہ لڑائی کا سامان تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہی کم من فیۃ قلیلۃ کا نقشہ دکھانا تھا وہاں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعین ہی وہی دعائیں یہاں پہ آپ کو ملیں گی بدر میں بھی. عریش، مسجد عریش آپ نے دیکھی ہوگی جو نیچے روڈ کے سامنے ہے، یہی جگہ تھی نا نبی اسلام کے لیے، وہ ایک سایبان بنایا گیا تھا. تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کی تھی کہ آج جو ہے نا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر آج یہ جماعت جو ہے نا ختم ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی. پھر اپنا بھی ذکر نہیں کیا کہ میں تیرا نبی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تیرا نام لینے والا کوئی. ان تہلک ہذہ العصابہ، یہ 313 جو میری کمائی ہے اس کو میں لے کر یہاں میدان میں آیا ہوں، اگر آج یہ مارے گئے، ان کو شکست ہو گئی تو پھر دین کا نام بھی باقی نہیں رہے گا. اور آپ بار بار پڑھ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم پڑھتے تھے، اور کبھی سر سجدے میں رکھتے تھے اور کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جو چادر تھی آپ کے کاندھوں پر تو وہ سرک کر زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب آپ کی بے چینی کو دیکھا تو آ کر عریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آپ کو ایسے اپنے جسم کے ساتھ لگ رہے، یا رسول اللہ آپ بس فرمائیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو دیکھ لیا اترتے، کہ فرشتے اترتے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی مدد آسمانوں سے آ گئی ہے. اور ظاہر معاملہ یہ ایسا تھا کہ یہاں پر نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ سوار ہیں.
نہ جنگجو ہیں نہ کچھ ہے، کہاں 313 آدمی اور کہاں جو ہیں وہ جنگجو اور شاہ سوار 1000 گھوڑوں پہ سوار، اور وہ بالکل تیار ہو کے آئے ہوئے۔ تو اب آپ اس واقعے کو اس سے ذرا جوڑ کے دیکھیں کہ مسلمان جب وہاں پہنچے تو تھکاوٹ تھی، ظاہر 100 کلومیٹر آدمی چل کے آئے تو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو سورۃ الانفال میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر انعام کیا، اذ یغشیکم النعاس امنا، تو آدمی جب تھوڑا سا آرام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تھکاوٹ دور فرماتے ہیں۔ تو پہلا انعام بدر میں کیا ہوا ان پہ؟ یغشیکم النعاس امنا، تمہیں اونگ نے تھوڑی دیر پکڑ لیا، بس یہ ایک لمحے کی اونگ تھی، اللہ نے ساری تھکاوٹ دور فرما دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتار کر پانی کا انتظام فرما دیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، اور دلوں میں باہم جوڑ پیدا فرما دیا، یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ان کے پاؤں کو مضبوط کر دیا۔ یہاں یہ دعا ہے نا کہ یا اللہ تو ہمارے پاؤں کو مضبوط کر دے، اپنی مدد ہمارے ساتھ نازل کر، تو وہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی دعا کی برکت سے یہ سارے کام بدر پہنچنے کے ساتھ ہی ہم نے کر دیے۔ اور پانچویں بات، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب اللہ نے فرشتوں پر وحی کی کہ ان کو کہو انی معکم، کہ میں تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ تم فرشتے کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اور تم کیا کرو، ایمان والوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھو۔ تو یہ سارا معاملہ بدر میں واقع ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس سے اسلام کی تاریخ بدل کے رہ گئی کہ بدر اسلام میں یوم الفرقان ٹھہرایا، اور یہ یوم الفرقان ہے بنی اسرائیل کے لیے، طالوت اور جالوت کا، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد 400-500 سال کی ذلت جو ہے یا تو ختم ہو جائے گی یا مزید ذلیل ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اب ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، خوف بھی تھا، اور جو سچے تھے ان کے دلوں میں یقین تھا کہ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو نہر میں مبتلا ہونے والوں نے پانی پیا۔ اس سے علماء نے اشارت النس سے، ظاہر ہے کہ یہ تفسیر نہیں ہے قرآن مجید کی، لیکن اشارت النس والوں نے ایک اچھا اشارہ نکالا کہ یہ دنیا ایک نہر کی طرح ہے، اس پہ انسان جو اس سے گزرنے والے انسان ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ سیر ہو کر اس کو استعمال نہ کریں، ورنہ اسی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ تو اس میں سے استعمال کرنے والے ایک جو ہیں جو بالکل سیر ہو کر پیتے ہیں اور پھر اسی دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے، اور دوسرا وہ ہے جو چلو بھر لیتے ہیں کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے ضرورت کے حساب سے، اور تیسرے وہ ہیں جو بالکل جنہوں نے اس سے اپنا منہ موڑ لیا ہے، اور وہ چند ہی ہوتے ہیں 313 کی طرح، سارے ایسے نہیں ہوتے۔ تو اب قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پیا اس میں سے تو مجھ میں سے نہیں ہے، ہمارے لشکر سے اس سے تعلق نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس میں سے نہیں چکھا، ظاہر ہے کہ پانی طعم کہتے ہیں نا کوئی چیز چکھنے کو، تو یہ قرآن مجید کی عادت ہے کہ اسی لفظ کو دوبارہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس کی جگہ پہ جس وقت آدمی زیادہ بھوکا ہو اور کھانے کو کچھ نہ ہو تو پانی بھی کھانے کی جگہ پہ ہوتا ہے، تو ایسی کیفیت میں ومن لم یطعمہ فانہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے جس نے اس کو نہیں چکھا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر جس نے چلو بھرا، اغترف چلو بھرا، غرفتاً ایک بار، یعنی ایک بار ہاتھ سے پکڑ کے پینا، نہیں وہ غرفہ، ٹھیک ہے جی، غرفتاً ایک چلو، ٹھیک ہے جی، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، یہاں غرفتاً ایک چلو ہے، بیدی ہی اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے جی، فشربوا منہ، پس پیا انہوں نے اس سے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے وہ تھے جنہوں نے نہیں پیا، اور وہ تھوڑے میں نے آپ کو بتا دیے۔ فلما جاوزہ، اب جب نہر کو کراس کیا انہوں نے، ہوا اس نے، یہ ہوا سے مراد کون ہے جی؟ طالوت، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے انہوں نے، تو قالوا کہنے لگے، جو جنہوں نے پیا تھا ظاہر یہ وہ تھے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج کے دن ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑائی کرنے کی۔ ظاہر ہے کہ دل، اب یہ کیا وجہ ہے کہ جو آدمی آزمائش میں ثابت قدم نہیں رہتا یا وقت کے نبی کی بات کو ٹالتا ہے، اس میں اپنی اپج نکالتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اور جو قوت ہوتی ہے کام کرنے کی، وہ ٹوٹ جاتی، اور یہ ہوا ان کو۔ لیکن الذین یظنون، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کا خیال تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، یہ اصل چیز ہے کہ میری ملاقات تو اللہ سے ہونے والی ہے،
تو کہا کہ کم من فیۃ قلیلہ، فیہ جماعت کو کہتے ہیں، قلیلہ تھوڑی، کتنی بار ایسا ہوا، بارہا ایسا ہوا کہ تھوڑی تھوڑی جماعتیں غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے اور بدر کی بھی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں یہ تو کشمکش چل رہی ہے نا تو قیامت تک، تو آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کمزور کمزور لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی سلطنتوں پر غالب کر فرما دیتا ہے۔ یہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ جماعتوں یا تحریکوں کے ساتھ جو ہے نا، یا اکثریت کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو جائے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، نا، اللہ کی مدد سچ اور یقین کی بنیاد پہ آتی ہے، جیسے صحابہ کے ساتھ آئی باذن اللہ۔ تو اللہ کی اذن کو اصل میں انسان ذہن میں رکھے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، تو قالوا، یہ اب دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اپنی تو جو کچھ تھا اٹھا کر لے آئے، اس کے بعد اللہ کو بھروسہ بنایا، اس پہ توکل کیا، اور دعا جو مومن کا سلاح ہے اور دعا جو مومن کا اسلحہ ہے اس کو استعمال کیا۔ کیا کہا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہم پر صبر ہمارے اوپر ڈال دے، صبر، افرغ ظاہر فارغ ہونا، جب آپ اس گلاس کو، اس میں پانی ہو اگر تو اس کو آپ پورا الٹا دیں، خالی ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اے اللہ آپ کے خزانے رحمت میں جتنا صبر ہے آج ہم پہ ڈال دے سارا، تاکہ ہم جو ہے نا مضبوط اور ثابت قدم رہیں، کیونکہ حالات بڑے سخت ہیں۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ یہ بعین ہی یہ دعا آپ کو سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی ملے گی۔ سورۃ البقرہ، اس کو ذہن میں رکھنا، اس سورۃ البقرہ کے آخر میں جس وقت دعائیں ختم ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی کیا ہے جی، وانصرنا علی القوم الکافرین ہے۔ تو پھر کیا ہوا، فہزموہم باذن اللہ، ہزیمت کہتے ہیں نا، شکست تھی، ہزیمت اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، بس شکست دی انہوں نے ان کو اللہ کے اذن سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شکست اور فتح میں سب سے اہم رول جو ہے وہ اللہ کی اجازت کا ہوتا ہے۔ تو فہزموہم باذن اللہ، اور ہوا کیا، قتل داود جالوتا، داود علیہ السلام نے جالوت کو مار ڈالا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ داود کا پہلے نام نہیں آیا، تو قرآن کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ بیچ کے اضافی تفصیلات کو حذف کر دیتا ہے۔ تو داود علیہ السلام کے 3 بھائی اس لڑائی میں شریک تھے، اور یہ اپنے گھر میں تھے، کمزور تھے، بکریاں وغیرہ چراتے تھے۔ تو تیسرے دن ان کے باپ نے بھیجا کہ تم بھی ذرا نہر کراس کر کے پار جا کر پتہ کرو کہ کیا ہوا، لڑائی کا کیا پتہ ہے، کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چلے ہیں وہاں سے، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو راستے میں 2-3 پتھر بھی اٹھا لیے انہوں نے۔ میں نے آپ کو بتایا ان کے پاس ایک ہوتا تھا فلاحن، جس کو کہتے ہیں گوپن تھا، وہ بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ اصل میں بکریاں چراتے تھے، تو کوئی بیڑیا وغیرہ اگر بکری کے قریب آتا تھا تو وہ اس کے ساتھ جو ہے نا مارتے تھے اس کو۔ تو وہاں پہنچے تو لڑائی کا میدان سخت تھا، تو انہوں نے کہا کہ طالوت جو ہے نا، وہ جالوت اٹھ کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کون ہے جو سامنے میرے آئے، تو انہوں نے طالوت کو کہا کہ اب مجھے اجازت دیں ذرا میں اس کے قریب ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم ہو کتنے، سب ہاں تم کمزور آدمی ہو اور تمہاری جان جسم دیکھو، اس کی جسم جان دیکھو، تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے اجازت دیں۔ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے اپنے پتھر اپنے پاس ساتھ لیے، اور وہ پورا زرہ جو ہے نا سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس آہن میں جو ہے غرق تھا، اور بالکل یہاں پہ ایک جو ہے نا تھوڑی سی جگہ کوئی تھی جو جہاں سے وہ سانس لیتا تھا، منہ یا ناک کے اوپر۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس گوپن میں اپنا پتھر ڈالا، اس کو گھمایا، اور بس پہلی وار پہ جو ہے نا سیدھا اس کی ناک پہ لگا، یا اس جگہ پہ جہاں لوہا نہیں تھا، اور سر کو کراس کر کے دوسری طرف سے نکل گیا۔ یہ ان کا معجزہ تھا یا خدا کی طرف سے تھا، اور جو ہے نا وہ گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی جو ہے نا یہ دوڑ کے گئے، اور اپنے جو ہے نا جو تھیلا تھا اس میں تلوار رکھی ہوئی تھی نکالی، اور سر کاٹ کے اسی تھیلے میں ڈال کے اپنے منہ پہ رکھ کے نکل کے آگے، اور جا کر جالوت کے سامنے جو ہے نا اس کو پھینکا کہ میں نے خدا کے دشمن کو مار دیا ہے، یہ سر ہے اس کا۔ اللہ نے فتح دی، اور جو ہے نا قتل داود جالوتا، اور یہ عام آدمی تھے داؤد علیہ السلام، نہ نبی تھے اور نہ ہی بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ قتل داود جالوتا، جالوت کو مارا داؤد علیہ السلام نے،
وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو ہم نے ان کو ملک بھی دیا، بادشاہت، اور حکمت، نبی بھی بنا دیا۔ وہ جس کو جو چاہے جب چاہے عطا فرما دے، کہ ایک عام آدمی، ایک فلاح ہے، ایک کسان ہے، بکریاں چرانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ فضل کیا کہ اس کو اٹھا کر جو ہے نا نبی بنا دیا، اور اس کو یہ شرف عطا فرما دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، سلیمان بن داؤد، اور ان کی بادشاہت کو آپ جانتے ہیں کہ ایسی بادشاہت ہے کہ پھر کسی کو ایسی نصیب نہیں ہوئی، ان کے ذکر آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس ظالم کو مار دی، اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جنگ بدر میں جن بچوں نے مارا تھا ابو جہل کو، تو وہ بھی بالکل بچے تھے، تو اللہ نے ان کے ذریعے اس کو مروا دیا، تو یہاں کے ابو جہل کو اور اس بڑے ظالم کو بھی ایک عام کمزور آدمی سے بچا دیا۔ تو یہ ہے اللہ کی حکمتیں کہ وہ جس طرح بڑے بڑے ظالموں اور جابروں کو نا کمزور لوگوں سے مروا کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا رہتا ہے۔ تو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو سکھلایا جو کچھ ہم نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو زمین خراب ہو جاتی، لیکن اللہ وہ ہے جو مہربان ہے جہان والوں پر، کہ یہ جو دنیا میں ایک قوم دوسرے پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے، دوسری تیسری پر غلبہ حاصل کر کے اس کو دھکیل دیتی ہے، ایک حکمران آتا ہے، وہ جس وقت سرکش ہو جاتا ہے تو اللہ کوئی کسی اور کو اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ کہ کبھی جو ہے برٹش راج پہ جو ہے سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہٹلر کو اٹھا کر پھینکا، اور اس نے جو ہے نا اس کے قلب پر جو ہے نا چھرا چلایا، اور ساری جو ہے نا دنیا سے اس کی نوآبادیات کا جو اس نے ظلم مچایا ہوا تھا، وہ آپ دیکھیں بر صغیر ہو گیا، افریقہ ہو گیا، امریکہ، دوسرے جو چھوٹے ممالک ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہ چنگیز ہو یا ہلاکو ہوں یا ہٹلر جو ہے نا، یہ خدا کے خنجر ہیں، یہ کبھی خدا استعمال کرتا ہے ظالموں کو ظالموں کے ذریعے بعض دفعہ کرتا ہے، اور بعض دفعہ بدکاروں کو نیکوں کے ذریعے دفع کرتا ہے۔ تو یہ خدا کی حکمتیں ہیں جو کائنات میں چلتی آئی ہیں اور قیامت تک چلیں گی۔ اور آگے فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں پر حق جو ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، کہ یہ قصہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں، ورنہ آپ تک یہ قصہ کیسے پہنچا؟ تو اس قصے کا آپ کا بیان کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے یہ ساری تفصیلات بتا رہا ہے۔